یہ تین چیزیں ہر عمل میں ہونی چاہیے تو عمل بنے گا اور اس پر ثواب ملے گا، ورنہ وہ عمل انسان کو عذاب میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے یہ تین لوگوں سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس میں ایک وہی آدمی ہے جس نے دین کے بڑے سے بڑے عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ عالم بنے تو عالم کہنے لگے بنے۔ ہمارے بعض بچے گھر میں عالم بن کے جاتے ہیں، ان کے گھر والے مولوی نہیں کہتے تو ناراض ہو جاتے ہیں، من عزت ہی بلاتا نہ تھے۔ تو جس نے علم دنیا میں، حالانکہ علم حاصل کرنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا علم حاصل، تو اللہ کہیں گے تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرا میرے پاس کچھ نہیں، چلے ان سے، اور فرشتے کا جہنم ڈالو اسے۔ سخاوت کتنی بڑی چیز ہے، لیکن سخاوت کی ہے لوگوں میں سخی کہنے کے لیے، مجھے لوگ بڑا مانے، سخی کہیں، تو یہ بھی دنیا میں جہنم میں، آخرت میں جہنم ڈالا جائے گا، اور اللہ میاں کہیں گے تجھے دنیا میں سخی لوگ کہہ چکے، اب میرے پاس تیرا کچھ نہیں، چلو ایسے۔ نیت، شہید، اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان دے دی، لیکن اندر نیت میں خطرہ ہے تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں، تو اللہ میں کہیں گے تجھے دنیا میں بہادر لوگ کہہ چکے، اب میرے پاس تیرا کچھ نہیں، چلو یہاں سے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں اپنا حساب رکھیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس سے تبلیغ میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہر عمل سے پہلے نیت بناؤ۔ اے بیٹے، او بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جانا ہے؟ ارے یار تو ابھی تو دیر بھی نہیں، اتنے واش روم ہو گیا، ابھی تو اٹھا تھا تو اٹھ کے تو آیا تھا، پیشاب کر کے، پاخانہ کر کے۔ ہاں نہیں، 5 نمبر ہے، 5 نمبر، 6 نمبر، وہ 6 نمبر عمل میں لانے کے لیے ہے، اس میں 5واں نمبر نیت ہے، اور نیت پر ہی مدار عمل کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمل کا مدار نیت پر ہے، آدمی جس عمل میں جو نیت کرے گا اسے وہی دیا جائے گا۔ اس سے کہتے ہیں ہر عمل سے پہلے نیت بناؤ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز پڑھو، نیت بناؤ پہلے، ہاں نیت رٹنے کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھتا رٹنے کے، نماز سے پہلے دھیان جماؤ کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور نیت کرنے کے بعد پھر اپنے عمل کے درمیان میں اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے۔ ہاں بعض مرتبہ آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور کوئی دیکھتا ہے تو لمبی نماز پڑھتا ہے، رکوع لمبا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ اپنی نماز، اپنی نیت کی حفاظت کرنا۔ یہ دوسرا اٹھا، وہ ایک اٹھا نا، اس کو دیکھ کے بھی اٹھا، تو یہاں کے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں پیچھے بیٹھنا چاہیے، خدمت کے لیے جانا ہے۔ ابھی کون سی خدمت ہے؟ کیا بولا پر تیرے پہ ذمہ خدمت کیا ہے؟ جانے کا
اس لیے بھائی میرا عزیزو، تبلیغ میں نکلنے کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین آئے، حقیقت کے ساتھ آئے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں حقیقت آ جائے، ہماری نمازیں صحیح ہوں نبی کے طریقے پر، اللہ کے دھیان والی نماز، ہاں، اور ہمارا ایمان وہ بنے جو ایمان اللہ چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایمان وہ بناؤ جو میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا، ایمان بالغیب، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے گا۔ اس لیے تبلیغ میں نکل کر اپنے ایمان کو اس درجے پر پہنچانے کی محنت کرنی چاہیے آدمی کو کہ اللہ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے اللہ وہ ایمان مجھے دے دے اور اس کی میں محنت کرتا ہوں۔ اگر صحابہ والے ایمان کی نیت کر کے آدمی اپنی بس کی کوشش کرتا رہے اور اللہ سے ایمان مانگتا رہے، اور اگر موت کے وقت تک وہ ایمان نصیب نہیں بھی ہوا تو اس ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی بنا پر اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت ہی ہے۔ جیسے ایک آدمی حافظ ہونے کی نیت سے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کیا لیکن ابھی حفظ پورا نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ حاجی حج کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا، راستے میں مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ اسے حاجی اٹھائے گا۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ایمان کے بنانے کی محنت کرو، صحابہ والا ایمان، غیب کا ایمان، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ ہاں، جیسے تمہارے جیب میں 1000 کی 2000 کی نوٹ ہوتی ہے تو کتنا یقین ہوتا ہے کہ وہاں دکان پر وہ تو لیا بھی، اندر کتنا پکا مضبوط ہوتا ہے، اللہ ہے یوں کہتا ہے۔ اس سے زیادہ یقین اللہ کے وعدوں پر ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ ہوگا، اس یقین کے ساتھ آدمی کام کرے گا تو اللہ کرے گا۔ ہاں، نیت، ایمان، یقین، وہ ایمان بنے گا اس محنت سے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو 10 سال کے زمانے میں مدینہ سے 150 مرتبہ نکالا دین کے تقاضوں پر۔ 10 سال کا زمانہ ہے اور 150 مرتبہ نکلے صحابہ تقاضوں پر، تو ایک سال میں 15 مرتبہ ہوا۔ کتنا گھر ملا ہوگا ان کو رہنا، اور سب چھوڑا، کھیتی چھوڑی، سب کیوں؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا، اندر یقین پر اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا۔ مدینہ کے کھجور کے باغوں میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج تک کھا رہے ہو۔ ہاں، ان کے گھروں میں خدا نے برکت ڈال دی، تھوڑا گھروں پہ رہے اور خرچہ بہت بڑھ گیا، اپنے بال بچوں کا خرچہ، مدینہ میں آنے والے مہمان، ان مہمانوں کو کھلانا، سب ہوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سب ہوا، اللہ نے کیا۔ نگاہ اللہ پر گئی کہ اللہ کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں پھنسے رہے تو دنیا کا یقین آتا رہا، دکانیں بڑھاتے رہیں گے، عبادت طاعت نہیں بڑھائیں گے کہ اللہ سے لینا، اللہ دینے والے ہیں۔ ہاں، نماز سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے تو ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت میں حل نہیں ہوتے، نماز سے وہ مسئلے اللہ حل کرتا ہے۔ آسمان سے بارش رک جائے تو کیا بادشاہ کو برسا سکتا ہے؟
نگر سے برسا سکتا ہے؟ نہ ایمان والا برسا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی 2 رکعت نماز بتائی ہے کہ بارش اگر رک جائے تو 2 رکعت نماز پڑھو، صلاۃ استسقاء پڑھو اور پھر اللہ سے بارش مانگو، اللہ بارش برسائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ سے لینا سکھایا تھا، ہر حاجت اللہ سے مانگو، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صلاۃ الحاجت سکھائی کہ حاجت کی نماز، حاجت کی نماز، اپنی حاجت اللہ سے مانگو۔ اور اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نماز دی اپنے بندوں کو کہ اللہ سے لینے کے لیے تمہیں نماز دی گئی، نماز کے بعد اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہاں، دعا سے، دعاؤں کے ذریعے ایسے ناممکن انسانوں کی نگاہوں میں جو ناممکن ہوتے ہیں وہ کام اللہ دعا کے ذریعے بناتا ہے۔ دعا والے بنو، صحابہ دعا والے بنے، دعا والے بنے، اولیاء اللہ جتنے دنیا میں گزرے ہیں وہ دعا والے بنے۔ ہاں، اور حضور نے اپنے ہر امتی کو دعا والا بننے کی زندگی دی کہ بھی یہ زندگی گزارو، اس سے تم دعا والے بن جاؤ گے، تمہارے کام خدا دعاؤں سے بنائے گا، تمہاری مدد کرے گا، آسمانوں سے تمہارے لیے فرشتے اتریں گے تمہاری مدد کے لیے دعا کے ذریعے۔ دعا والے بنو۔ ہاں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آپ نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اپنی حاجتیں مانگو، فرض نمازوں کے بعد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن بات وہی میرے بھائیوں کہ نماز ہو۔ ہاں، نماز کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ایمان ہو۔ نماز میں 5 چیزیں ہونی چاہیے تو نماز بنے گی۔ سب سے پہلے کلمے والا یقین، کلمے والا یقین کہ اللہ کرتے ہیں، اپنے قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، یہ یقین دل میں ہو، اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تو ارادہ فرما لے اور یہ کہے ہو جا تو ہو جائے گی، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ آج کے مسلمان نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا، دنیا والوں کو پہچانا ہو، کلکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، تو پردھان کیا پردھان پیشاب میں اللہ کا محتاج ہے، پردھان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان کی طاقت جانتا ہے، پاور اپنے پاس تو پاور ہے، اور اللہ کے پاور کو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ ہاں، اللہ کو پہچان، اس کی صفات کیا؟ تو اللہ سمیع ہے، اللہ میری بات کو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کو میرے ہر حال کی خبر ہے کہ رات کے اندھیروں میں کیا کرتا ہوں اور بمبئی جا کے کیا کرتا ہوں۔ ہاں، رات کے اندھیرے میں کہاں گزرتے ہیں، دوستوں میں کیا کرتا ہوں، اللہ خبیر ہے، میری ایک حال کا خدا کو خبر ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے۔
مائک میں بولنے کی ضرورت نہیں اس کو سنانے کے لیے. وہ تو دل ہی دل میں اللہ سے کہے گا تو اللہ وہ بھی سنتا ہے. ہاں اللہ رزاق ہے, روزی دینے والا ہے. وہ روزی دینے میں دکان کا محتاج نہیں ہے. وہ بادشاہوں کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا ہے. اور صحابہ کے لیے اللہ نے ان کے تھوڑے سے کھجوروں میں اتنی برکت ڈالی کہ پوری جماعت نے کھا لیا. بڑی قدرت والا ہے, وہ رزاق ہے. ہاں, اور صحابہ کو اللہ نے کھجور کے ایک کھجور سے ان کی ضرورت پوری کر دی. ایک کھجور چوستے تھے بس, یہی کھانا تھا ان کا. رزاق ہے وہ. اور اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اور کھانا ختم ہے. اب میرے دوستو کیا کرنا, کھجور چوستے چوستے پورے ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا ظہور کیا اور سمندر کے کنارے پہ چل رہے تھے تو ایک جگہ اللہ نے اپنی قدرت سے اتنی بڑی مچھلی کو کنارے پہ ڈالا کہ جس سے 300 کی جماعت نے 18 دن تک کھانا کھایا. صرف اس مچھلی کے گوشت میں پیٹ بھرا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم موٹے ہو گئے اور اس کا گوشت لے کر مدینہ آئے اور اللہ کے نبی سے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہے کہ تو اللہ کی روزی, اللہ میں بھی کھاؤں گا. اللہ ہے. ہاں, وہ حفاظت کرنے میں ہتھیاروں کا محتاج نہیں ہے. ہاں, وہ اپنی حفاظت اپنی طور پہ حفاظت کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عزت کے دن اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. ہاں, اور مکہ والوں نے آپس میں مل کر طے کیا ہے کہ آج کی رات حضور کے گھر کو گھیرے میں لے کر آپ سے نعوذ باللہ گھر سے نکلے تو ہم سب مل کر آپ کو قتل کر دیں گے. پلان بنا ہے. ہاں, اور آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا, پوری رات کھڑے رہے کہ ابھی صبح نکلیں گے آپ گھر سے اور ہم مل کر اپنے تلواروں سے آپ کو ختم کر دیں گے. اور اللہ ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا اسی حال ان کے بیچ میں سے نکل گیا. اللہ اب نبی کے حکم دے رہے ہیں. اللہ نے ہتھیار نہیں دی حضور کو, فرشتوں کو بھیجا, ایسا نہیں ہے. حضور سے کہا آپ اب جائیے, عزت کیجیے. اور آپ ساسم اپنے گھر میں سے نکل رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے اور یقین ہے میرے اللہ نے حکم دیا, میرے اللہ میری حفاظت کرے گا. وہ کھڑے ہی ہوں, تلواریں لے کے کھڑے ہیں, ان کے بیچ حضور نکل رہے ہیں. ہاں, اور قرآن پاک کی آیت پڑھو, جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, کہ اللہ نے میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی ہے, یہ دیکھیں گے یہ دیکھ نہیں سکتے. ہاں, اور ایک کتاب میں ہم نے حوالہ دیا, اس نے یہ لکھا اس نے کہ جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ, ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد میاں صاحب دہلوی کی کتاب ہے محمد رسول اللہ, حضور کی سیرت کی کتاب ہے. اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ان کے بیچ میں سے نکل کے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی دے کے ان کے سروں پہ رکھی. آپ نے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ گئے ہیں. ہاں, اور آپ تشریف لے گئے اور یہ کھڑے ہیں, ابھی آئیں گے. ہاں, آنکھوں میں پردہ کس نے ڈالا؟
بولو ہاں، جو اللہ آنکھوں میں روشنی دیتا ہے وہ آنکھوں کی روشنی لینا بھی جانتا ہے. ہاں، ہم نے وہ دعائیں نہیں سیکھی جو اللہ کے نبی نے بتائی تمہاری حفاظت کی دعائیں پڑھو تمہاری اللہ حفاظت کرے گا. ہاں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور موبائل میں تو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے جھوٹی چیزیں پڑھیں گے سنیں گے. نبی کی یقینی باتیں وہ نہیں ہم سیکھتے. ہاں، وہ تو جب یہ ان کی کانفرنس ہو رہی تھی، ہاں، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنا کیسے. دیکھیے حضور کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے میں سے کسی ایک اگر کسی ایک قبیلے نے حضور کو نعوذ باللہ شہید کیا تو پھر یہ حضور کا قبیلہ بدلہ دے گا اور ان کو ختم کر دے گا. لہذا کوئی ایسی شکل کی جس میں حضور کا خاندان بدلہ نہ لے، اس کے لیے بیٹھے تھے. یہ کانفرنس بیٹھی مکہ والوں کی، کیا کرنا کیسے کرنا. ہاں، تو کانفرنس میں شیطان بھی ایک بڑے آدمی کی شکل میں حاضر ہوا. کیا کرنا؟ ریزولوشن پاس ہو رہا ہے کہ ہر خاندان کے جوان سب مل کر حضور کو گھیر کر ختم کریں تو پورے مکے والوں کے مقابلہ ان کا خاندان نہیں کرے گا. اور یہ رائے دی تھی شیطان نے. یہ بیٹھے تھے نا، یہ شیطان تالیاں شیطان بجواتا ہے. اسلام کا تالیہ ہے، یہ سب شیطانوں سے سیکھا ہے مسلمان نے. نبی کی بات نبی سے تو کچھ سیکھتا ہی نہیں. نبی کی بات سیکھنا چھوڑی تو پھر دشمنوں کی باتیں سیکھو اور مرو. شیطان نے رائے دی تھی کہ ایسا کرو، ہر خاندان کے جوان اپنی تلواریں لے کر مل جل کر حضور کے اوپر حملہ کرو گے تو پھر مکہ والے ان کے خاندان والے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس پر تالیاں ہوئی. ہاں، یہ برابر ہے، یہ برابر پلان. اور یوں سب کے سب حضور کے گھر کو گھیرے میں لے کر کھڑے تھے. اب حضور تو نکل گئے، یہ تو کھڑے گئے. تو پھر شیطان اسی بوڑھے کی شکل میں آیا. کیوں کھڑے ہو؟ کہیں انتظار کر رہے ہیں نکلیں گے ماریں گے تو تمہارے سروں پر مٹی رکھ کر گئے ہیں. دیکھو تو یہ دیکھا تو وقت مٹی تھی. تو اب یہ گھر میں گھسے دیکھنے کے ہے کہ نہیں کوئی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت علی کو فرما کے گئے کہ علی یہ مکہ والوں کی امانت میرے پاس ہے اور میں تو ہجرت کر رہا ہوں، تم رک جاؤ اور ان کی امانت دے کر مدینہ میں میرے پاس آ جائیے. اب یہاں سوچو کہ حضرت علی کو بھی کتنا یقین ہوگا نبی کی بات پر. حضرت علی کو حضور چھوڑ کے گئے تو حضرت علی وہیں پر حضور کے کمرے میں خراٹے دے کے سونا شروع کیا. گہری نیند. وہ اندر گھسے تو خراٹے لے رہے تھے تو اٹھایا. کہاں گئے کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہاں گئے. کسی کو نیند آئے؟ یقین تھا کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ امانتیں ادا کر کے مدینہ میں میرے پاس آ جائیے تو میرا کوئی بات بیکار نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے بھائیوں، وہ ایمان بنانے کی محنت ہی ہے. اور وہ یقین بنے گا اسی محنت سے جس محنت کو صحابہ نے کیا. مسلمان کہ دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری جماعت گروپ نہیں ہے مسلمان میں. دو ہی جماعتیں ہیں، یا تو مہاجر یا انصار. اللہ کے دین کے تقاضوں پر
اپنے گھر بار کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نکلنا یا پھر ان نکل کر آنے والوں کی مدد میں لگنا. اپنے محلوں میں جماعت آئے ان کی مدد کرو. مدد پیسوں کی نہیں کہہ رہے, کھانے کی نہیں کہہ رہے, یہ اپنے گھروں میں کھانا کھاتے آتے ہیں. کرو گے تو تمہارے اخلاق ہی ہے. ہاں یوں جماعت کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. تمہاری مسجد میں کوئی بھی اجنبی آدمی تمہارے محلے کے علاوہ کہیں کا آیا ہو جو جن کو تم پہچانتے نہیں ہو اور اجنبی ہے, تو محلے والوں کے ذمے ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کرے. کہیں سے بھی آیا ہو, کسی کام کے لیے آیا ہو, مسافر ہے. ہاں ہمارے حضرت وہاں عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جماعت میں نکلا کرتے. اس کی والدہ تھی بڑھی, تو ایسے کہتے ہیں عیسیٰ محمد تو جماعت میں جا کر کھاتا کہاں ہے, کھانا کہاں کھاتا ہے؟ کلمہ ہوٹل میں. ہوٹل کیا ہوتی ہے؟ کم اپنے پیسے دے تو کھلاوے کہ منہ پیسے دے کے کھلاتے ہیں. وہ بڑی بھی کہ کوئی پیسے دے کے کھلایا جاتا ہوگا. یہ پہلے کے زمانے کی باتیں, تو زمانہ یہی تھا. اسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی ہوٹلیں بنی ہیں اسلام کی قبر میں بنی ہیں. ہوٹلیں بنی, مہمان نوازی ختم ہو گئی. مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے, نبیوں کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے ساتھ ہوتے لے کر کھاتے تھے, اس کے بغیر نہیں کھاتے تھے. تلاش کر نکلتے تھے کوئی مہمان آ جائے, اگر گھر پہ نہیں آیا کوئی تو, اور اس کو لے کے بیٹھتے کھاتے تھے. ہاں اس میرے بھائی میرا عزیزو, بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان آئے, یقین آئے. ہاں اور اس یقین کے ساتھ ہم جئیں. یقین معمولی پاور نہیں ہے, ایمان بہت بڑا پاور ہے, ول پاور ہے. ہاں اللہ پر نگاہ رکھ کر چلنا پھر آدمی کو کسی چیز کی نہیں ہوتی. اللہ ہے, بہت بڑا اللہ ہے. اس سے ہم سے اگلے زمانے جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ان کی زبان پر اللہ ہی ہوتا تھا. اللہ بہت موٹا سے, اللہ دے گا, اللہ مدد کرے گا. آج تو اللہ کا نام ہی زبانوں سے ختم ہو گیا ہے. اللہ تو یاد آتا ہے نہیں, اللہ تو مصیبت میں یاد آتا ہے. اللہ نے ابھی جانتا ہے کہ اب یہ بہت دنوں سے بھولے ہوئے ہیں, اب ان کو یاد کرنا چاہے تو پھر اللہ نے ایک تماچا مارتا ہے مصیبت کا. ہاں پھر 144 کی قلم لاتا ہے, لو او اللہ, پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روڑے گا. تو اللہ نے تو یہ سکون میں راحت میں رکھا تھا, اس زمانے میں اللہ کو یاد کرتا نا. ہاں اللہ تو بڑے بڑے ظالموں کو بھی اپنی یاد کرانا چاہے تو ذرا بیماری دے دیتا ہے. ہاں محلے میں دادا گی کرنے والا, سب کو ڈرانے والا ہے نا, اللہ میاں ایک مرتبہ ذرا 10 کرا دے نا, 5-15 جھاڑے. ہاں تو یوں بولتا ہے. وہ پہلوان سب کو ڈراتا تھا, وہ ماں کا پوت بن کے. اللہ بہت بڑے ہیں, بڑی طاقت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, اور اس کے پاس ہر چیز ہے, اور لشکر ہیں, ہر چیز کے لشکر. ہاں اللہ تو صرف مچھر پیدا کرتے نہیں تمہارے گھروں میں رات کی نیند حرام ہو جاوے. بہو مچھر سے, اب مچھر سے ڈرتا ہے پہلوان کا باپ. ہاں اور بعض مرتبہ تو اللہ میاں مچھروں میں بھی وہ طاقت پیدا کرتا, کوئی دوا کام نہیں کرتی. ہاں میرے بھائی میرا عزیزو, بڑی قدرت والا ہے, اور اس کی شان ہے.
اور اتنا کریم ہے کہ بغیر مانگے دیتا ہے، حالانکہ نافرمانی کرتے ہی ہے لیکن پھر بھی دیتا ہے، جاؤ کھا لو پی لو، اپنا بگاڑو گے ہمارے پاس تو تمہیں آنا ہی ہے نا، دیکھ لیں گے اب تمہیں۔ ہاں، دنیا میں اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ہاں، 7-8 ارب انسانوں کی تعداد ہے دنیا میں، اس میں مسلمان تو 2 ارب 2.2 ارب ہے، باقی تو سب خدا کے نافرمان ہے، لیکن سب کو خدا کھلا رہا ہے، دے رہا ہے، کھاؤ۔ اور اللہ کی جتنی نافرمانی آدمی کرتا ہے اللہ دنیا اتنی دیتا ہے، اور لے اور لے، اور دیتا کیوں ہے؟ تاکہ اسی غفلت میں رہے اور مر کر آئے ہمارے پاس، پھر ہم اس کی خبر لیں گے جہنم میں ڈال کر۔ اور اللہ اپنے ماننے والوں پر تکلیف لاتا ہے، کیوں لاتا ہے؟ تاکہ میرے بندے مجھ سے غافل ہوئے پھر ذرا صحیح رخ پر آ جاویں۔ ابا جو تماچا بچے کو مارتے کیوں مارتے؟ تاکہ چوری نہ کرے، ایک مرتبہ کی ہے آئندہ نہ کرے، وہ محبت کی وجہ سے ہے، محبت کی وجہ سے بچے کی زندگی درست ہو جائے۔ ایسے اللہ میاں بھی بیماری دیتے ہیں اپنے بندوں کو، کیوں؟ تاکہ مجھے یاد کرے۔ ہاں، پکے سے پکا غافل 5 وقت کی نماز چھوڑ کر بے نمازی، وہ بھی میرے دوستوں خوب گھومتا ہے، خوب کھاتا، خوب پیتا، لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ کو جب دیکھے میرے بندے کو تھوڑا مجھے یاد کرانا چاہیے، تو ایک ذرا سی تاپ دے بخار دے دیا نا، تو بخار کے ساتھ اللہ اللہ کہنے کا شروع کرتا ہے، او اللہ او اللہ او اللہ رحم کر۔ ہاں، اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کو کوئی حالت لاتا ہے اس پر۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلا، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو آزمائش، گھر میں حالات لاتا ہے، آزمائش، تاکہ اللہ کو یاد کرے، دعا مانگے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کی راہ میں لے کے اپنا ایمان بناؤ، صحابہ والا ایمان۔ ہمیں اللہ اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق دی ہے، ہماری بنیاد ہو کہ ہمیں وہ صحابہ والا ایمان چاہیے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہاں، جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے نبی کے صحابہ ایمان رکھتے ہیں ایسا ایمان لاؤ اور بناؤ، سیمپل ہوا ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہو دیکھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو۔ کبھی گئے اس سے کہا کہ حضور بھائی نماز کون سی ہے ذرا مجھے سکھاؤ؟ گھر میں مفتی ہے چھوکرا، اس کے پاس بھی باپ بیٹھ کے نہیں کہتا ہے بیٹا حضور کی سنت والی نماز مجھے بتا بیٹا۔ اس کے بیٹے کو دوسروں کو پڑھانے بٹھا دے گا، خود نہیں پڑھے گا۔ کوئی باپ اپنے بچہ مولوی عالم دین بن کر آیا ہے، کبھی نہیں کہتا بیٹا میری دکان میں تم بیٹھو 2-4 گھنٹے اور دیکھو میری دکان میں کون سی چیز ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اللہ کے نبی کے طریقے پر میں اپنی تجارت کروں۔ مولوی تو اسی بنایا تھا تاکہ میرے گھر میں دین آئے، علم آئے، پہلے پھر دوسروں میں جائے۔ اپنی نماز بھی صحیح نہیں کرتا باپ کہ بیٹا ہم نے تو جب ہمارے محلوں میں مدرسے بھی نہیں تھے اور ہمیں پڑھانے والے عالم نہیں تھے، میاں جی لوگ تھے ان کے پاس سیکھا ہے، اب ہماری نماز تو سکھا دے میں کیسی ہونی چاہیے، قرآن سے ہی میرا صحیح کرا دے۔ نہیں ہے، تبلیغ میں یہ کہتے ہیں ہم
اپنی نمازوں کو نبی والی نماز بناؤ. دو چیزیں، نماز کا ظاہر، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا. دنیا کے کوئی کسی بڑے کے پاس بھی جاتے ہو تو اس کے سامنے کھڑا ہونے کا سیکھتے ہو کہ ان کے پاس جا کے کیسے کھڑے رہنا چاہیے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے رہنے کا کوئی طریقہ ہوگا. یہ کوئی نماز ہے؟ پیٹ نکال کے سیتا نکال کے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے. بزرگ کے سامنے جا کے بیٹھتے تو ادب سے کھڑا تھے اور اللہ کا کیوں کھڑا تھا؟ اللہ تو بہت بڑا ہے. سیکھ کہ نماز میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے. آداب، رکوع سیکھو. حضور کا رکوع کیسا تھا؟ حضور کی زندگی پوری حدیث میں محفوظ اللہ نے کر رکھی قیامت تک، تاکہ کوئی نہیں کہہ سکے ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ کا رکوع کیسے تھا، آپ کا سجدہ کیسے تھا، آپ کی تلاوت کیسی تھی. امی جان ام سلمہ غالباً فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو صاف صاف پڑھتے تھے، حرفاً ایک ایک حرف کو ظاہر کر کے. ہاں، قرآن پاک کو سیکھنا واجب ہے. قرآن پاک کو صحیح سیکھنا واجب ہے. سن لو، میں ہمارا چھوکرا نے مولوی بنائی تھا نہیں ہے کافی، اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن تمہیں قرآن پاک صحیح سیکھنا واجب ہے. میں نہیں جانتا تھا، یہ نہیں چلے گا. ہاں، اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے امت کو یہ بات پہنچائی ہے، طلب العلم فریضہ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے. نماز فرض تو نماز کا علم سیکھنا فرض. زکوٰۃ فرض تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے. بال بچوں کی پرورش کرنا فرض ہے تم کہتے ہو، تو ان کو کیسے پالنا یہ سیکھنا بھی فرض ہے. کھانا کھلانا تو کون سا کھلانا ان فرض ہم پر ہے؟ حلال، حرام نہیں. ہاں، حلال کا اگر روٹی چٹنی تو وہ کھلانا فرض ہے. بریانی جردے حرام کے کھلانا فرض نہیں ہے. پکڑے جائے گے قیامت میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جسم حرام کی کمائی سے پلا وہ جہنم کے لیے ہی بہتر ہے. ہاں، کتابوں میں یہ آتا ہے ایک کپڑا انسان نے پہنا ہے اس میں 4 آنے حرام کے ہوں گے، تو جب تک یہ جسم پر ہوگا اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوگی. حلال کمانا فرض ہے. حلال کمانا فرض ہے. مالدار بننا فرض نہیں ہے، بنگلے بنانا فرض نہیں ہے. حلال کمائی اور اس حلال کمائی سے کھانا، کپڑے پہننا، مکان ضرورت ہماری ہے. 5 انسان کے ساتھ ضرورتیں حدیث میں آتا ہے انسان کی 5 ضرورتیں: کھانا پینا، کپڑا لباس، مکان، بیوی اور سواری. یہ 5 ضرورتیں ہیں آدمی کی. لیکن حلال کے ذریعے حرام کے ذریعے نہیں. ہاں، جتنا حلال ہمارے پاس ہے اس کے اعتبار سے سواری خریدو، حلال کے ذریعے کپڑے خریدو، حلال کپڑوں سے کھانا کھاؤ. جو کھانا چاہے وہ روٹی اور پیاز ہو اس پر اتفاق کر لیجیے. مرغی زردہ بریانی نہیں. اور حرام کمائیوں والوں کی دعوت قبول کر کے کھانا اور حرام پیٹ میں بھرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، جس جسم کی پرورش حرام کے مال سے ہوگی وہ تو جہنم کے لیے بہتر ہے. اب اس حرام کی کمائی سے جو اولادوں کی پرورش ہوگی ان میں حیا رہے گی؟ حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں ہوگی.
یہ ماں باپ کے نافرمان بنیں گے، یہ اللہ کے نافرمان بنیں گے تو ماں باپ کے نافرمان بنیں گے. مطلب چھوکرا مانتا نہ کہ تو حرام کمائی کما کے کھلا کے اس کو پالا ہے تو نے، کیسے مانیں گے یہ؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. محنت کر کے ایمان لانا کہ میری مقدر لکھی جا چکی ہے، وہی ہوگا. میرے اللہ میری مقدر کی روزی دے گا، یہ اندر یقین ہونا چاہیے. پھر آدمی چین سے بیٹھے گا آرام سے کہ مجھے تو حلال نہیں چاہیے، حرام چاہیے، حلال روزی چاہیے، حرام مجھے نہیں چاہیے. جیسے تم اپنے بچوں کو سڑی ہوئی چیزیں کھلاؤ تو اس کھانے سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیماری آ جاتی ہے، ایسے میرے بھائیوں جب بچوں کو جائے زردہ پلاؤ کھلاؤ، حرام کا کھلاؤ گے، ان بچوں میں روحانی بیماریاں آئیں گی، گناہوں کے جذبات بنیں گے ان کے اندر. ہاں، یہ نافرمان بنیں گے، یہ اللہ کے نافرمان بنیں گے، تمہارے نافرمان بنیں گے. ان میں حسد آئے گا، کینہ آئے گا، بغض آئے گا، عناد آئے گا. یہ تمام بیماریاں اس حرام کی کمائی سے آئے گی. جھگڑنا ثواب کی چیز ہے؟ ارے جھگڑنا ثواب کی چیز ہے نا، گناہ ہے، حرام کی کمائی آ گئی ہیں تو لڑتے رہتے ہیں. بھائی بھائی سے لڑتا ہے، اولاد ماں باپ سے لڑتی ہے. آپ سوچیے تو صحیح، پڑوسی سے لڑتا ہے. پڑوسی اس لیے بنایا تھا تم لڑنے کے لیے؟ اللہ کے نبی تو قسم کھا کے فرمایا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. ہاں، تمہارا پڑوسی تو اس کو سمجھانا ہے، اس کی زمین کو میں تو ہڑپ کرنا ہے، اس لیے سب پڑوسی ہو کہ اس کی مدد کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزو، اپنی نماز کو صحیح کرنا، اپنی زندگی میں علم سیکھو، اپنی ہر حال کا علم. کپڑے کیسے پہننے سیکھو. میں مسلمان ہوں، مجھے کپڑے کیسے پہننا چاہیے. ہاں، مجھے اپنے بال کٹوانے کیسے کٹوانے. ہاں، جو دنیا میں چل رہا ہے وہ کرنا نہیں. ہر چیز میں نبی کا علم، نبی کا طریقہ. شادی کرو، شادی کرنے سے اس کا علم سیکھو کہ نبی کا سنت طریقہ کیا ہے. مکان بناؤ تو مکان کیسے بنانا وہ مفتی صاحب سے پوچھو، آرٹیکل سے نہ مت پوچھو کہ مجھے ایک مکان بنانا تو کیسے بنانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے گھر کی دیوار کو اونچی کر کے اپنے پڑوسی کے گھر کی ہوا مت روک. ہاں، گاڑی خریدو، گاڑی اس سے پہلے سوچو کہ میری گاڑی کہاں رکھوں گا. راستہ روکوں گا محلے کا، پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھوں گا اس کو پریشان کرنے. اپنے گھر کا پانی نکالنے سے پہلے سوچو کہ میرے گھر کا پانی کس کے گھر کے سامنے جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی. ہاں، میرے گھر کے ڈھابے کا پانی مجھے کیسے نکالنا باہر نیچے، وہاں چالو کرنا تاکہ لوگوں کے اوپر گرتا رہے. ایک ایک چیز کو ہی کرنا ہوگا. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اللہ نے تو مسلمان کو چلنے کا بتایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل. منع کیا. چلنا سیکھنا پڑے گا. ہاں، لباس
حضور والا لباس پہننا چاہیے، حضور والی ہر چیز سیکھو، اپنے بچوں کی پرورش کرنا سیکھو، کہ نبی نے سب سے پہلے بات بتائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا نام اچھا نام رکھو، اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں 7 سال کا ہوتے ہوئے اس کو نماز سکھا دو، 7 سال کی عمر ہو گئی اس کی، اس کو نماز سکھاؤ۔ 10 سال کا ہو تو اس کی نماز کی نگرانی کرو، اب یہ پڑھنے جائے گا، اس کی ظہر کی نماز کہاں ہوگی، وہاں نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، پوچھو بیٹا نماز پڑھی تم نے؟ 10 بجے اسکول کا ٹائم ہے تو پوچھو کہ بیٹا ظہر کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس کی نماز کی نگرانی۔ ہاں میرے بھائیوں، بچوں کی پرورش، اذان بچوں کو پیدا ہونے کے ساتھ کان میں اذان کا حکم دیا، کیا مطلب کہ اب ان بچوں کے سامنے گندی باتیں، ایمان کے خلاف کی باتیں نہ ہو، ان کے کانوں میں ایمان کی باتیں بولو تاکہ ان کے اندر ایمان اترے، اللہ کا خوف اترے، ان کے سامنے نبی کی سنتوں کے تذکرے کرو تاکہ ان کی زندگی میں نبی کی سنتیں آئیں، انہیں ایسی جگہ گھومنے لے کے مت جاؤ جہاں پر گناہوں کی زندگی ہو، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں سیکھنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو کان ہے یا آنکھ ہے، آنکھ سے جو دیکھے گا وہ سیکھے گا، کان سے جو سنے گا وہ سیکھے گا۔ گجراتی کا بچہ گجراتی بولتا ہے، کیوں؟ اس کے کانوں میں گجراتی زبان گئی ہے، اب وہ گجراتی بولے گا۔ ہاں، اور تمہارے بچے کو تم نے میرے دوست جنگل میں چھوڑ دیا، وہاں کسی جنگل میں رہنے والے میرے دوستوں اس کے گھر میں، تو اس کی زندگی میں وہی آئے گا جو جنگل میں دیکھا اس نے، اور جو سنتا ہے وہی زبان بولے گا وہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، آنکھ اور کان، اس سے آدمی کی زندگی میں ہر چیز آتی ہے۔ اب یہ جماعت میں نکلنا اس لیے ہے۔ ہاں حضرت مولانا اشرف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تم اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بناؤ، اس آنکھوں سے دیکھو ایمان کی نظر سے، ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کے کیا معنی ہیں کہ جتنی چیزیں اس کو دیکھ کے یوں کہو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ مٹی سے بنی ہے اور مٹی ہو جائے گی، یوں نگاہ دیکھو، نگاہ پھاڑ دو، یہ نہیں ہے، مٹی ہے، چاہے بنگلہ ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو، بنا تو مٹی سے جانا ہے، پتھر بھی کہاں سے زمین میں سے نکلتے ہیں۔ ہاں یہ جیسے اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، ایسے یہ نفع نقصان پہنچانے بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ اس نگاہ سے دیکھو، تو اب یہ اندر یہ یقین آئے گا صحیح۔ کانوں سے ہر ایک کی ہر بات نہ سنو، ایمان کی تذکیر سنو، آخرت کو سنو، سچائی کی باتیں سنو، جھوٹی باتیں مت سوچو، اگر یہ سنو گے تو تم بھی جھوٹے بنو گے۔ ہاں اللہ کے نبی نے حدیث میں ایک بات کہی ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو لوگوں کو بیان کرے تحقیق کے بغیر، جو سنا ہوگا آج اخبار میں یوں آیا، آج میں آیا ہے، اس کا وجود تو پتہ نہیں ہے، فلام کہتے تو کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی جو سنی اس کو کہنا شروع کر دیا تحقیق کے بغیر۔ یہ تبلیغ میں نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے نکل کر نبی والی محنت میں 4 مہینے گزارو، وہی بولو، ایمان آخرت اللہ کی بڑائی اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، وہی کرے گا تو ہوگا،
اس کے بغیر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اتنا بولو اتنا سنو کہ وہ دل میں اتر جائے. پھر زبان پر اللہ کے سوا کچھ نہ آئے دوسرا کہ نا اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں اللہ کرے گا. اللہ دے گا تو ملے گا. اللہ سے مانگیں گے. پھر اپنے بچوں سے کہو کہ بیٹا تم اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. ہاں کوئی ہم میں سے اللہ کی بات کہتا ہے نہیں بچوں کو. گھر میں ماحول ہی نہیں ہے. یہ ماحول بھی گھر میں ہے. ہم جائیں جماعتوں میں اس کو سمجھیں سیکھیں پھر وہ گھر میں لائیں اپنے محلوں میں لائیں. اس سے ایمانی ماحول بنے گا اور جتنا ایمان دل میں آئے گا اتنی اللہ کی اطاعت آئے گی. ایمان میں جتنی کمزوری آئے گی انسان میں غفلت آئے گی. ہاں یہ کہتے ہیں مطلب نماز تو پڑھانی دل تھا پر نماز پڑھاتی نہ تھی. کسی کے اندر طاقت ہی نہیں پڑھنے کی. ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے. ہاں بالکل نیو برانڈ گاڑی ہے لیکن مشین میں طاقت نہیں ہے. چلے گی گاڑی؟ نہیں چلے گی. ایسے ہمارا ایمانی زندگی پر آنا, یہ ایمان اندر آئے گا تو آدمی کی زندگی ایمانی بنے گی. اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان دل میں جمتا ہے اور پھر آدمی کے اعمال اس کی تصدیق کرتے کہ ایماندار ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور آدمی بیمان ہو. ہاں دل میں ایمان ہو اور آدمی بیمان ہو, عمل میں نہیں ہو سکتا. اندر خوف خدا ہے تو باہر یہ اللہ کی نافرمانی سے رکے گا. حال میں اندر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارے گا. ہاں اسے بھائی میرے عزیز ہو, اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ کی راہ میں اتنا نکلو. اور یہ حضرت معیشت فرماتے تھے میں نہیں کہتا 4 مہینے نکلو, میں تو یہ کہتا ہوں ایمان بناؤ. اگر تمہارا ایمان 3 دن میں بن جاتا ہے تو 3 دن, اور اگر تمہارا ایمان 4 مہینے نہیں بنا تو پھر آگے اور بڑھو. ایمان بنا کے آ جاؤ گھر میں. اپنا اتنا ایمان بنا لو کہ جو ایمان ہمیں اپنی زندگی کے ہر حال میں حرام سے بچا دے اور اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے. یہ ایمان ہمارا بنانا ضروری ہم پر ہے. اس کے لیے بنانے کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں. اگر اللہ 4 مہینے بنا دے پھر آ جائیے, ورنہ اور محنت کرو. آدمی دواخانے میں داخل ہوتا ہے نا تو جب تک تندرستی نہیں ملتی باہر آتا ہے نا. ڈاکٹر کہتا ہے جی اٹھوڑی رو تو ہاں چاہے کیوں تندرستی نہیں مل رہی ہے. ایسے ہم کہتے جماعت میں نکلو, ایمان سیکھو, ایمان بن جائے گھر آ جائیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی آئے گھر سے دعا کرانے کے لیے. ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت کی دعا سے کام بن جائے گا. تو میوات سے آیا دلی دعا کرانے کے لیے. تو حضرت کے پاس آیا تو حضرت کا تو یہ جماعت ہے تو جماعت لے کے چلا جا. تو چلا گیا کہ حضرت نے کہا ہو گیا چلہ کی جماعت لگا کر. چلے کی جماعت پورا کر کے پھر آیا تو حضرت نے ایک دوسری جماعت بھی تیار ہے, ایک لے کے چلا گیا. کچھ بولا ہی نہیں. تیسری مطلب بھی حضرت نے کہا تو جانا لگا کہ ادھر آ. وہ تو گھر کی دعا کرانے کا اس کا کیا ہوگا, تو اللہ کرے گا. اب کیا کہتا ہے اللہ کرے گا تو کب جا گھر جا, یہی بنانا تھا, جا گھر جا. اور حضرت معیشت فرماتے تھے کہ تو تیرے بال بچوں کے لیے بت بنا ہوا ہے. تو تیرے بال بچوں کے لیے بت بنا ہوا ہے. تیری بیوی نے تیرے بچوں نے جتنا تجھے پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا. تیری بیوی کی زبان کا بول ہے میاں کماتے ہم کھاتے ہیں, اللہ کھلاتے کھاتے نہیں بولتی. تیری بیوی کیا کہتی ہے میاں کماتے اور ہم کھاتے ہیں. اور تیرے بچے کیا کہتے ہیں ابا لاتے ہیں ہم کھاتے ہیں. اور تو کیا کہتا ہے میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو.
سب کے یقین کا تو دیوالہ نکلا ہوا ہے. تو تیرے بال بچوں بت ہے، تو نکل اللہ کے راستے میں، تیرے بت ہونے کو توڑ کہ میں نہیں ہوں، اللہ ہے. ہاں اللہ کی راہ میں نکلنا ہی ہے. ہاں گھر بیٹھے بیٹھے تو یقین کا دیوالہ نکلا ہے. ہاں اس کو چھوڑیں گے تو یہ اندر سے نکلے گی یہ دنیا، اور خدا کا غیر، پھر اللہ کا یقین اندر آئے گا. پھر اس یقین کے ساتھ ان دکانوں میں جاؤ گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. تالاب میں، دریا میں تیرنا سیکھ کر آدمی گھسے گا تو تیر کر باہر نکل جائے گا، لیکن تیرنا سیکھا نہیں، گھسے گا تو پیے گا، ڈوبے گا. ایسا ہمارا حال ہے کہ ایمان سیکھے بغیر کاروبار کر رہے، حرام کچھ بھی ہو آتا ہے، اندر پانی آ رہا ہے. باہر نکل کر جب یہ اندر سے نکلے گا اور یقین اندر آئے گا اور اللہ کا خوف آئے گا تو پھر آدمی اپنی دنیا کے کاموں میں احتیاط کرے گا. پھر دکان کھولنے سے پہلے سوچے گا میری نماز میں کہاں پڑھوں گا، یہاں کہیں نزدیک مسجد نہیں ہے یار، کیا ہوگا، پہلے ہی سوچے گا. دکان کا ٹائم ٹیبل بنانے سے پہلے نماز کے ٹائم دیکھے گا، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے گا. ہمارے استاد تھے آنند میں، انہیں احمد آباد جب جانا ہوتا تھا تو احمد آباد میں کون سی گاڑیاں جاتی ہے وہ دکھواتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ یہ گاڑی احمد آباد کب پہنچے گی، کہ یہ گاڑی 12:30 بجے پہنچے گا، ظہر کی نماز جماعت سے مل جائے گی، اس گاڑی سے جائیں گے، نماز جماعت سے مل جاؤ. اس لیے آدمی میں ایک چیز ہوتی ہے، ہمارا کیا ہے، چالو اب نماز کہاں پر، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. لو کھانے کا سوچے گا کہ جا رہا ہوں تو پھر راستہ میں ہوٹل ہے کہ نہیں. ہاں جاتے ہو راستے میں مصلی کے میں کچھ لے لوں تاکہ نماز پڑھنے کے لیے مجھے نہیں، قرآن شریف ساتھ میں تاکہ پڑھنے کے لیے راستے میں قرآن شریف تو ملے گا نہیں میرے پاس، میں تاکہ تلاوت کر لوں. یہ میرے دوستو جب اندر ایمان بنے گا تو پھر یہ سوچ آئے گی سر. ہاں اور جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی برکتیں دے گا، محبتیں دے گا، گھر میں بچوں میں آخرت کی فکر دے گا، تقویٰ دے گا، بچوں میں خدمت کا جذبہ دے گا. ہاں یہ بچے پھر ماں باپ کے بغیر نہیں کھائیں گے، پہلے ماں باپ کو کھلائیں گے، میرے ماں باپ ہیں پھر میں کھاؤں گا، کیونکہ اندر دین ہے، اندر میرے دوست تقویٰ ہے، اندر اللہ کا خوف آخرت کا فکر ہے. ماں باپ کی خدمت تو خدا کیا دے گا، یہ اللہ کے راہ میں نکل کر سن کے آیا ہے کہ ماں باپ کے نیچے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. ہاں ماں باپ راضی ہوں گے اللہ راضی ہو جائے گا، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا. ہاں یہ تمام جذبے اندر بنیں گے اور پھر اولاد رحمت بنے گی، ورنہ میرے دوستو بغیر دین کے اولاد عذاب بنے گی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے. اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. ومن مال یکون علی وبالا. ہاں اس لیے بھائیو ابوذر سے گزارش ہے، موت سے پہلے موقع ہے اپنی ایمان کے بنانے کا، اپنی نمازوں کو بنانے کا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کا. اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بن کر مرو گے نا تو اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا. اور دکان کے بندے بنے، دنیا کے بندے بنے تو موت کا دن بہت میرے دوستوں پریشانی کا ہوگا. ہاں اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، ایک موقع ہے موت سے پہلے اپنی زندگی بنانے کا، اور اللہ نے ایک آسان محنت ہمیں دی ہے. جس آسان محنت پہ آدمی صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی بنا دیتا ہے. بہت سے جوان ہیں جن کی جوانیاں پتہ نہیں کہاں گزرتی تھی، اللہ کے راستے میں محنت کی، قربانیاں دی، خدا نے ان کے ایمان کو منایا، ان کی زندگی کے رخ صحیح ہو گئے، وہ دوسروں کے لیے رحمت بن گئے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے.
بہت سے زندگی غلط گزارنے والے، اور میں دوستوں خدا کے نافرمانی میں اپنی زندگی برباد کرنے والے، اللہ نے ان کو توفیق دی، نبی والی محنت کی وقت نکالا، اللہ کی راہ میں چلے، 4 مہینے لگائے، اندر ایمان بنا، اللہ نے ان کی زندگی کو ٹھیک کر دیا، پھر وہ دوسروں کے لیے رحمت بن گئے میرے دوستوں۔ اس سے آپ سے ہماری گزارش ہے، یہ ایک موقع ہے، اجتماع ہے، اجتماع کے موقع پر اللہ کے بندوں کی دعائیں بہت ہوتی ہیں اجتماع سے نکلنے والوں کے لیے، جو لوگ نیت کرتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے اور نکلنا آسان ہو جائے۔ جیسے عید ایک موقع ہے، عید کے موقع پر غریب سے غریب آدمی بھی اپنے نئے کپڑے سلا لیتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ میرے دوستوں اچھی چیز پکا کے کھا لیتا ہے، کیونکہ موقع ہے اور دن نہیں ہوتا ہے صاحب۔ ایسے یہ عید کا دن ہے نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ نے اجتماع کا موقع دیا ہے، اس میں سے تھوڑی ہمت کر لو گے، طے کر لو گے، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا اور انشاءاللہ زندگی ہماری سے اوپر آ جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کی نافرمانی کی زندگیاں جب تک ہمارے اندر باقی رہے گی مصیبتیں کم نہیں ہوں گی، مصیبتیں کم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی کا پہلے دن سے پیغام ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ کرنا ہے ٹھیک معاملہ کہ نہیں کرنا؟ ارے بولو تو نکلو جماعتوں میں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں میں سدھرے لاؤں، یہ دھوکہ ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا سدھرنے کی علامت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے۔ ایسے اللہ کے احکام زندگی 24 گھنٹے میں اللہ کے بہت سے حکم ہیں، جو حکم ہم توڑ رہے ہیں، اس حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سدھراؤ نہ کہیں، اور ہماری نماز کون سی صحیح ہے، اس نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز صحیح ہو جائے گی تو زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت ہے، ہر حال میں، ہر حال میں۔ اللہ نے اپنی راہ میں نکلنے کے لیے اپنے نبی کی امتوں کو حکم دیا ہے، ہر حال میں نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، اچھے ہو، بوجھل ہو، بھاری ہو، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اور یہ اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہے تو ہر کام مشکل ہے۔ ہم سے کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں آبادہ سے گزارش ہے، دیکھوں گا دیکھوں گا دیکھوں گا، دیکھتے دیکھتے موت آ جائے گی۔ شیطان پہلے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے انسان کو تیار ہونے نہیں دیتا، ڈراتا ہے، جائے گا کیوں ہو جائے گا، جائے گا کیوں ہو جائے گا۔ کبھی سوچ نہیں تھی کہ میں گھر رہتے ہوئے میں نے کیا کیا، میں گھر میں اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے پریشان ہوں، میرے ہاتھ میں پریشانی دور کرنے کی ہوتی تبھی ہو جاتی نہیں، وہ نہیں ہوں، پہلے ڈراتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، تم جب بھی اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے شیطان تمہیں فقر سے حالات سے ڈرائے گا۔ اب اگر آدمی پھر بھی نہیں روکا کہ نہ میں تو جاؤں گا، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے، اس کو ٹلواتا ہے، ابھی نہیں بعد میں جائیے، جانا تو ہے ابھی نہیں بعد میں۔ ارے بھائی بعد میں حالات کیا ہوں گے تجھے پتا ہے کہ کچھ بھی حال ہوگا، چلا جاؤں گا تو ابھی چلا جانا ہے۔ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تو ہر حال میں جانے کو کہتا ہے، کوئی بھی حال ہو چلا جاؤں گا، تو ابھی جانے میں کیا حال ہے، ابھی ہر حال میں چلا جا، اللہ ہر حال میں تیری مدد کرے گا اور اللہ تیرے آسان کر دے گا۔ لیکن شیطان ٹلواتا ہے، اس میں بہت سے ہر اجتماع میں آتے ہوں گے، بات بھی سنتے ہوں گے، سمجھ میں بھی آتی ہوگی، جانا تو ہے، تو تیر من کا ہے، جانا تو ہے، یہ تو نکل اندر سے، جانا تو نہیں جانا ہی ہے۔ تو جب جانا ہی ہے کرو گے تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری جانا آسان کر دے گا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہی ہے کہتا ہو، جمعہ کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اتنا پکا اندر ارادہ کرتا وہ، تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز جہاں بھی ہو تو وہاں پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔
اللہ کی توفیق مل جاتی ہے. بمبئی ہوتا تو وہاں بھی مسجد تلاش کے نماز پڑھتا ہے، لیکن 5 کی نماز کو کہو تو انشاءاللہ کر کے چھوڑ جائے گا، اندر ارادہ ہی نہیں ہے. جمعہ کی نماز 7 دن کے بعد آتی ہے تو وہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس دن کی عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ نیت نماز پڑھنے کی نیت تک نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. کوشش کس چیز کی کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے گزارش ہے، یہاں چاہے آپ اجتماع میں آئے ہو، جب بات سمجھ میں آئی یہیں سے نکل جاؤ، اور کیا کرنا ہو بعد میں سوچیو. پہلے تو طے کرنا ہے جانا ہے. اب جانا کرنا پھر میرا کام یہ اس کا کیا کرنا، یہاں بیٹھے سوچو کہ اللہ تمہیں راہ دکھائے گا، اس کا یہ کر لے، اس کا یہ کر لے، اس کا یہ کر لے. اور آپ اللہ کے بھروسے پر کسی کو سونپ کے جاؤ گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ کے کام کو خدا بگاڑے گا نہیں، بگڑنے والا ہوگا تو خدا ہم سے خود مدد کرے گا. یہ قربانی ہوگی. جو چیز ہونی ہو تو ہونی ہے. میں یہاں رہوں گا تب بھی ہوگی، نہیں ہوں گا تب بھی ہوگی، لیکن اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ہوگی تو قربانی ہے، اور اللہ کی مدد ہوگی میری، اور اللہ میری مدد کرے گا. اس میں بھائیوں حافظہ سے گزارش یہ ہے، 2 دن سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے اور ماشاءاللہ جم کے بات بھی سنی ہے. اب میرے دوست کل پر مت ڈالو، شیطان کی بات مت مانو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کی بات مت مانو. ٹلواتا ہے التصفیق من الشیطان. حضور نے بھی فرمایا کہ کوئی نیکی کے کام کے بارے میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس میں بہت سے ہیں وہ کیا جب بات سنتے ہیں کہ نماز تو پڑھیں گے، آئندہ جمعہ سے پڑھوں گا. اللہ آج سے پر شروع کر لیں، آئندہ جمعہ. اب جمعہ آئے گی تو پھر نماز کرتے آئندہ جمعہ، یہاں تک کہ موت. اسے ٹالنے کی مت کرو. ٹالو گے تو ٹل جائے گا اور کرو گے تو ہو جائے گا. اب ٹالے کے بغیر اللہ نے دل میں بات ڈالی ہو تو دیکھو مت کون کوئی کھڑا ہو میں کھڑا ہوں. میں اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، میرا اللہ میری مدد کرے گا. خدا کی مدد کا وعدہ ہے اور نبی کی دعا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ دعا کی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، قرآن پاک میں اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں. بس اللہ پر میرے دوستو ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ گے، چل دو گے، اللہ کی مدد دیکھ لو گے. اس میں دوستو اب دیکھو تھوڑی دیر کے 5-10 منٹ زیادہ نہیں، بیٹھے رہو. جیسے ماشاءاللہ جم کر آپ لوگوں نے بات سنی، اللہ نے